فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ کی کچھ اہمیت اور فضیلت جاننے کی کوشش کی. آج کے درس میں انشاءاللہ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیا چیز ضروری ہے اور اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم سب جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اس کا حکم بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. تعوذ کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ چاہنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کو پکڑنا. تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس بات کی اجازت دی گئی ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنہ سمیع علیم. ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب پڑھنی ہے اور اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ہو تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی پناہ پکڑیے. جب بھی شیطان آپ کو کسی بات کے لیے آمادہ کرے، گناہ پہ آمادہ کرے، کوئی وسوسہ ہو، کوئی خیال ہو، کوئی شک و شبہ ہو دین کے تعلق سے، اسی طرح سے قرآن اور حدیث کے صحیحہ کے تعلق سے، تو فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی وسوسہ ہو تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ یہ شک و شبہ اور یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو شیطان آپ سے دور ہو جائے گا اور یہ وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان یہ جو ہے شیطان کا جو لفظ ہے یہ شین طا نون سے بنا ہوا. شیطانہ شطنے کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دھتکارا ہوا، جس کو ذلیل کر دیا گیا ہو، جس کو دھتکار دیا گیا ہو، جس کو دور کر دیا گیا ہو تو اس کو شیطان کہتے ہیں. تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا، وسوسہ آپ کے من میں نہیں آئے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا، سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مسند احمد وغیرہ کی صحیح ترجیح کی روایت میں ہے کہ رات کے وقت میں جب بھی آپ کی نیند کھل جائے اور آپ کو ایک ڈر سا محسوس ہو
یا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب وغیرہ دیکھا ہو اور آپ کو الجھن محسوس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑ لیں. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کوئی آدمی آپ کو بری بات کہہ رہا ہو تو آپ اس کے جواب میں بری بات مت کہیے. ادفع باللتی ہی احسن. بری بات کا دفاع یا بری بات کا ڈیفنس اچھی باتوں سے کیجیے. اگر سامنے والا آپ کو کوئی بری بات بول رہا ہے اور اس کے جواب میں آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا کہ اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. آپ کے سامنے میں یہ بات آئے گی کہ جب سامنے والا آپ کو برا کہہ رہا ہے تو شیطان آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے. آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ کو برا کہہ رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو, آپ دب کر کے بیٹھے ہوئے ہو. کیا آپ میں ہمت نہیں ہے؟ کیا آپ میں زبان نہیں ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے؟ آپ بھی بولیے تاکہ سامنے والا خاموش ہو جائے. تو شیطان آپ کو اس بات کے لیے ابھارتا ہے, آمادہ کرتا ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جو برا بول رہا ہوتا ہے آپ اس سے ڈبل اس کو بولتے ہیں. مار لیا آپ نے تیر. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بری باتوں کا دفاع اچھے طریقے سے کیجیے. جو اچھا سمجھ میں آئے اچھے سے اچھے طریقے سے اس کا دفاع کیجیے. اگر اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو گویا کہ آپ شیطان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے پروردگار, میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ سامنے والا آپ کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے, سامنے والا آپ کو الٹا سیدھا بول رہا ہے, تو آپ کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس کے شر سے بھی بچ جائیں گے اور یہ کہ آپ اس کو برا بھلا کہنے سے بھی بچ جائیں گے. آپ کا وقار قائم رہے گا, آپ کی عزت بنی رہے گی. بھلے سے لوگ کہیں کہ سامنے والا بازی مار لگایا اور یہ آدمی اس کو کچھ نہیں کہا اور یہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ سنتا رہا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ کی عزت اور وقت بڑھ جائے گی. جب یہ آپ پڑھیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اس معاملے میں ایسے حالات میں آپ فوراً اللہ کی پناہ طلب کیجیے. کہیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ تعوذ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے. اسی طریقے سے رات کے وقت میں جب آپ بیدار ہو اور آپ کو گھبراہٹ ہو اور آپ کو وسوسہ آئے یا آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کے بچے, آپ کے گھر والے, آپ کے کوئی بھی اگر گھر میں کوئی سو رہا ہو اور وہ اچانک نیند سے بیدار ہو کر کے گھبرانے لگے تو فوراً اس پہ پڑھیے ربی اعوذ بک ربی اعوذ بک اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پڑھ کر اس میں دم کی نشانہ ہو, اس سے محفوظ رہے. تو یہ آپ کے لیے ہمارے لیے اس بات کا حکم ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے, دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے اور ان میں سے ایک کا غصہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کی ناک سرخ لال ہو رہی غصے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ میں ایسے کلمات کو جانتا ہوں کہ اگر وہ یہ کلمات کہہ دیں تو ان کا غصہ دور ہو جائے, ان کا غصہ ختم ہو جائے. اور یہ غصہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو غصہ دلاتا ہے اور نتیجے میں آپ سامنے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کسی کو مار ڈالتا ہے, کسی کو قتل کر دیتا ہے. غصے میں آ کر کے انسان کسی کو پتھر دے مارتا ہے.
غصے میں آ کر کے کہیں سے کچھ ملا، چھری ملی کہیں سے ملا کر کے بھونک دیا اس کو۔ غصے کی حالت میں ایسے ایسے بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک معمولی سا واقعہ ہوتا ہے اور غصے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا واقعہ بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو غصے میں آ کر کے مار دیا، زخمی کر دیا یا اس کو جان سے ہی ختم کر دیا۔ آپ کے پیچھے میں آپ کمانے والے ایک آدمی، آپ کے پیچھے آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کی بیوی ہے، آپ کے پیچھے آپ کی بہن ہے، آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ ہیں۔ یہ سارے کے سارے کہاں پہ چلے جاتے ہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں غصے کے نتیجے۔ تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو آپ کو ایک معمولی واقعے پر ابھارتا ہے اور آپ کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں اور آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے صرف ایک معمولی واقعے کی نتیجے۔ تو شیطان کی اس واقعے کو آپ معمولی اور کمتر مت سمجھیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں جو جانتا ہوں اس کلمے کو اگر وہ یہ کہہ لے تو ان کا غصہ دور ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ آپ وہ وضو کر لیجیے۔ وضو کر لینے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ بڑے کارنامے کو یا بڑے واقعے کو انجام دینے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تعوذ کا حکم ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئیے، جہاں کہیں شیطان کو بھرنے کا موقع ملے، جہاں آپ کو پریشان ہونے کا موقع ملے، جہاں آپ کو وسوسہ آئے، فوراً اللہ کی پناہ میں آئیے۔ جب اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو شیطان کا دعویٰ آپ پر نہیں چل سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس شیطان نے، اس ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور اس کی ذوالجلال کی قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو خالص اور نیک بندے ہوں گے ان کو چھوڑ کر۔ بلکہ سورہ اعراف میں تو یہ بھی اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، کہاں سے بھاگ کر کے جا رہا ہے؟ آگے سے بچے گا پیچھے سے پکڑوں گا، پیچھے سے بچے گا دائیں سے پکڑوں گا، دائیں سے بچے گا بائیں سے پکڑوں گا، ہر طرح سے دبوچنے کی کوشش کروں گا، کہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ واش روم جائے گا وہاں پکڑوں گا، گھر سے باہر نکلے گا وہاں پکڑوں گا، گھر میں داخل ہوگا وہاں پکڑوں گا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تک پکڑوں گا، مسجد کے آنے والے ہر راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، نیکی کے ہر راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، صدقے کے راستے میں، نماز کے راستے میں، زکات کے راستے میں، ہر بھلائی کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہاں مجھ سے بھاگ کر کے جائے گا؟ تو آپ کو ایک ہتھیار دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، جہاں یہ معاملہ پیش آ جائے فوراً کہ اعوذ باللہ من الشیطان۔ ایک حدیث کے اندر میں کیا فرماتا ہے؟ سنن نسائی کے صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے ہر راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہر موڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ جب وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کے لیے آتا ہے تو اس کے آنے کے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں جا رہے؟ نماز پڑھنے کی گھڑی، بہت وقت باقی ہے، تم کو یہ کام باقی ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے، چلو جلدی سے بہت ٹائم ہے، کوئی کام نپٹا دو، آپ کو الجھاتے رہتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر میں آتا ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے دعا پڑھتے ہوئے تو شیطان کہتا ہے کہ آج یہ عالم مجھ سے بچ کر کے نکل گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو یہ شیطان اپنے اوپر میں مٹی ڈالتا ہوا کہتا ہے کہ ہائے اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، مجھ کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ شیطان کہتا ہے۔ تو آپ کو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ایک ہتھیار دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر معاملے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، شیطان کا زور
اس آدمی پر ہرگز نہیں چل سکتا جو اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ پر توکل بھروسہ کرتے. اللہ پر ایمان لانے والے یعنی مومنوں پر شیطان کا کوئی بس، کوئی زور، کوئی طاقت نہیں چلتا. اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پر بھی اس کا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی طاقت نہیں چلتا. طاقت اس کا کس کا چلتا ہے؟ ان لوگوں پر کہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان لوگوں پر جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان لوگوں پر ان کا داؤ چلتا ہے، اس کا داؤ چلتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل رہتا ہے ہم اس میں ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بنا پھرتا رہتا ہے. تو شیطان ہمارا ساتھی کب بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے دور رہنے کے نتیجے میں. تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے ذکر سے چمٹے رہیں گے اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے، شیطان سے آپ اتنا دور ہوتے رہیں گے. تو یہ آپ کو ہتھیار دیا گیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. شیطان کا زور تو اس پر چلتا ہے کہ جو شیطان کا دوست ہوتا ہے. شیطان کا دوست کون ہے؟ وہی جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے. اور شیطان کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا ہے. اور شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا یہ کام کیجیے، انشاءاللہ آپ شیطان کے مکر سے اور شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے دور رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حکم ہے کہ جب بھی آپ تلاوت کیجیے قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی صورتیں جب آپ تلاوت کیجیے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. یا آپ ہم میں سے کسی کو کوئی چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہوتی ہے اور اس چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو حوالہ دیتے ہیں، کسی کو بتلاتے ہیں، یا کوئی آیت پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتلاتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم پڑھیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تلاوت سے پہلے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نحل کی آیت ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ قرات شروع کریں تو قرات شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. تو آپ کہیں بھی اگر آپ پڑھ رہے ہو قرآن تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ آپ کو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کہنا چاہیے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. مسند احمد وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. یہ پڑھا کرتے ہیں. کیا اس کا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا. کس کی پناہ میں لیتا ہوں؟ شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں. اور شیطان مردود سے کس بات کی پناہ لیتا ہوں؟ یعنی اس کے وسوسے سے پناہ لیتا ہوں. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. وہ پھونک مارتا ہے، ہمارے کان میں آ کر کے پھونک مارتا ہے، ہمیں طرح طرح کی باتوں کو بتاتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے، ہمیں راستہ غلط راستہ دکھلاتا ہے. تو اس کی پھونک سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اس کی جادو سے پناہ مانگتا ہوں. جو جادو ہوتے ہیں یہ شیاطین کے ذریعے سے ہوتے ہیں، شیاطین کے زور سے یہ جادو چلتا ہے. جو جادو انسان نہیں کرتا، انسان کرتے ہیں، انسان عمل کرتا ہے، لیکن جادو کون پھونکتا ہے؟ شیطان پھونکتا ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. یہ پڑھا کرتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پکڑتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے، اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے. اس طریقے سے اور بھی جامع ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ. اس کے علاوہ آج کے درس میں یہ دیکھ لیجیے کہ ہمیں کیوں استعاذہ یعنی تعوذ کیوں پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو
تاکہ آپ کو اس کا فائدہ آپ کو ملے. اور باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا حکمت ہے, کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس وجہ سے کہ انسان جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کی زبان سے کوئی لغو بات نکل گئی ہو, اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو. تو جب بندہ قرآن کریم ایک پاک کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک انسان کا شیطان ہوتا ہے اور ایک شیطان جن ہوتا ہے. انسان کا شیطان ہوتا ہے اور ایک شیطان جن شیطان ہوتا ہے. تو جو شیطان انسان کا ہوتا ہے اس سے جو لڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس سے حکمت سے کام لیجیے, اس سے اچھی طریقے سے بات کیجیے, اس سے اچھے اخلاق اور کردار سے ملیے, اس سے خندہ پیشانی سے اس کی برائیوں کو دفع کیجیے. انسان کے شیطان سے کہا گیا. تو انسان کے شیطان کا دفاع کرنا آپ کے لیے ممکن ہے یا آپ کے بس میں ہے, لیکن شیطان کے جن شیطانی جن سے اس سے لڑنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑ سکتے ہیں. شیطان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. شیطان کہاں کس وقت آپ پر حملہ کرے گا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. شیطان آپ کے آگے ہے کہ پیچھے ہے, دائیں ہے کہ بائیں ہے, اوپر ہے کہ نیچے ہے, کہاں کس جگہ پہ ہے, بیڈ روم میں ہے کہ باتھ روم میں ہے, بازار میں ہے, کہاں ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہو, لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. سب جگہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. تو کہاں وہ آپ پر حملہ کر دے, کہاں اس کا زور چل جائے. آپ کو کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, اس لیے کہ جو شیطان آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ شیطان جن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے. شیطان جن کو اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن شیطان جن اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے نتیجے میں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. تو جب اللہ آپ کی کہاں سے حفاظت کریں گے, اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا کئی ذریعے سے, تو اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا کرتے ہیں جو شیطان نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہ شیطان اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اللہ اس کو دیکھ رہے ہوتے. تو اس کی یہ حکمت بتائی گئی کہ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اور شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے حملے سے بچ کر رہیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر ہمیں حکم دیا ہے. کہا گیا ہے کہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اب آخری مرتبہ یہ دیکھ لیجیے کہ استعاذہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے, یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا. ہر بھلائی کے کاموں کو کرنے سے وہ شیطان روکتا ہے تو اس کا زور مجھ پر نہ چل سکتا. ہر وہ برائی جس سے مجھے روکا گیا ہے وہ مجھ کو اس بات کا حکم نہ دے سکے. ہر وہ جگہ جہاں پر اس کا حملہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے, اس کی یہ معنی اور مفہوم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کے ساتھ میں شیطان کے راستے سے بچنے کی کوشش بھی کریں. ایسا نہیں کہ آپ شیطان کے راستے میں چل رہے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں ان موقعوں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے, تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے. ایسا نہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھ رہے ہیں لیکن بچ نہیں رہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا فائدہ کب دے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ غلط راستے سے بچنے کی کوشش کریں. آپ جب بچیں گے ہی نہیں اور اپنے آپ کو لکپت کر لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ شیطان کے
شر سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے اور شیطان کے راستے سے بچنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بہت ساری باتیں اور سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.